پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے بے شمار لیکس ہم نے دیکھی پاکستان میں. وکی لیکس تھیں، پھر اس کے بعد سوئس اکاؤنٹس کا کچھ انکشاف ہوا، پھر پیناما لیکس جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی فیملی کو سزا ہوئی اور جلا وطنی انہوں نے کاٹی، پاکستان سے باہر رہے. خیر جلا وطنی تو وہ نہیں تھی، وہ خود ساختہ جلا وطنی ہم کہیں گے، چونکہ وہ بیمار تھے اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے علاج کی غرض سے. لیکن اس طرح کی لیکس پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہے. جس طرح سے گزشتہ روز جو ہے یہ OCCRP's پراپرٹی لیکس کی جانب سے جو دبئی میں دنیا بھر میں جو اشرافیہ ہیں ان کی پراپرٹیز سے متعلق تفصیلات جو اس مصدقہ ادارے نے پیش کی ہیں، اور یہ ایک صحافی کی انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ دنیا بھر سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں وہ مشترکہ طور پر مجموعی طور پر انہوں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ایک یہ رپورٹ ترتیب دی. اب پاکستان سے بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس رپورٹ میں آئے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں. تقریباً آپ کو جو تخمینہ لگایا گیا ہے دولت کا، وہ تقریباً 11 ارب ڈالرز کے لگ بھگ پاکستان کے پولیٹیشنز، پاکستان کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پراپرٹیز تقریباً 11 ارب ڈالرز کے قریب ہیں دبئی میں. یہ ایک بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے. اس کے علاوہ اور کن کن ممالک میں ان کی پراپرٹیز ہوں گی واللہ عالم، نوبڈی نوز. جن میں صدر آصف علی زرداری ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، پرویز مشرف ہے، حسین نواز ہیں، فرح گوگنی ہیں جو کہ عمران خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، سابق چیئرمین ہیں، بانی ہیں PTI کی. ان کی جو زوجہ تھی، ان کی وائف کی قریبی دوست فرح گوگی جو کہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے جا چکی ہے. عمران خان کی گرفتاری سے تقریباً پہلے ہی وہ پاکستان سے جا چکی تھیں. ان کا نام بھی آیا ہے. شوکت عزیز ہیں، اس کے علاوہ شیر افضل مروت ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے بڑا ٹرینڈ میں رہتے ہیں. وہ آج کل ان کا ایک ایک لفظ بڑا ٹرینڈنگ ہوتا ہے، بڑھ گیا، خاص کر کے بڑا ٹرینڈ ہوا تھا. اس کے انہوں نے بھی وضاحت دی کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہیں اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری پراپرٹی ڈکلیئر کی تھی. لیکن مصدقہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو تحقیق تو کرنی چاہیے. بہرحال سارے معاملے پر محسن نقوی جو کہ ایک میڈیا ہاؤس کے ایک مالک ہیں، پاکستان کے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک بھی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جو نگران گورنمنٹ ہے ان میں ان کو ایک بڑا عہدہ دیا گیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا. پھر اس کے بعد وہ چیئرمین PCB بھی ہیں، اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے، سینیٹر بھی ہیں پاکستان کے. ان کی جانب سے بھی یہ وضاحت آئی ہے کہ سب ڈکلیئر ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پاکستان میں جتنی بھی پراپرٹیز باہر ہیں پاکستان سے، وہ پاکستان میں متعلقہ اداروں میں ڈکلیئر ہے، خاص کر کے الیکشن کمیشن میں. اس کے علاوہ شرجیل جناب میمن ہیں، محسن نقوی اور ان کی اہلیہ بھی ہیں خاص. اس کے ساتھ ساتھ درجن بھر ہیں، جرنیلز بھی ہیں. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کا صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کی بھی پراپرٹی دبئی میں. ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ وضاحت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے پراپرٹی لی ہے، لیز پر ہم نے بینک سے پراپرٹی لی تھی، واللہ عالم. لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس ملک کے باسی ہیں، 23-24 کروڑ عوام ہے اس ملک کی، جس میں سے تقریباً 70 سے 80% عوام اس وقت بھوک کو ترس رہی ہے. ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری ہے پاکستان میں. پاکستان بقول ہمارے حکمرانوں کے، یہ تو 2018 سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان میں پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، ریزروز نہیں ہیں پاکستان میں، سعودی عرب کی ہمیں مدد چاہیے، فلاں کی مدد چاہیے. ہم IMF کے قرض دار ہو چکے ہیں. تیسرا چوتھا پیکج IMF کا جو ہم لینے جا رہے ہیں. پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے. پاکستان کے حکمران اربوں پتی ہوتے جا رہے ہیں لیکن عوام غریب ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان ترقی کے اوپر، پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر، خاص کر کے عوام کے اوپر، کہ بھائی کچھ تو ہوش کے ناخن لو. سمجھدار انسان کب تک گھومتا رہے گا کولو کی بیل کی طرح. یہ جو پروجیکٹ ہے وہ دبئی ان لاکڈ ایک ادارہ ہے، اس کی جانب سے جو ہے وہ یہ تمام تر ڈیٹا دیا گیا ہے پاکستانی جرنلسٹس کو. اور پھر اس کے بعد یہ سب جو لیکس ہیں یہ پاکستانی عوام تک پہنچی ہیں.
17,000 پاکستانی، ایک تخمینہ لگایا گیا ہے، ایک جو رپورٹ میں جو بتایا گیا 17,000 پاکستانی ہیں، 23,000 رہائشی املاک کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان، اس لسٹ میں جو ہے وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہے. اور یہ جو ڈیٹا ہے وہ سینٹر برائے ایڈوانسڈ ڈیفنس اسٹڈیز نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک نان پروفٹ تنظیم ہے اس سے حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ جو یہ ڈیٹا ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈیٹا گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ نارویجن مالیاتی آؤٹلیٹ E24 اور منظم جرائم اور کرپشن کی رپورٹنگ کے پروجیکٹ OCCRP کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا. اور ان اداروں نے تقریباً 6 ماہ تک اس تفتیشی پروجیکٹ پر آپس میں رابطہ کاری کی، اور اس مقصد کے لیے 58 ممالک کے 74 میڈیا ہاؤسز کی جانب سے رپورٹرز لیے گئے، جنہوں نے ہم کس منہ سے پاکستان سے باہر جا کر، بالخصوص سعودی عرب جا کر، لندن جا کر، امریکہ جا کر سرمایہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، چائنا جا کر سرمایہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کریں، اپنا سرمایہ جو ہے پاکستان میں لے کر آئیں، پاکستان میں جو ہے اپنا پراپرٹیز خریدیں، انڈسٹریز لگائیں. چائنا سے، امریکہ سے جو صنعت کار ہیں ان کو ہم کس منہ سے جا کر دعوت دیتے ہیں، جبکہ ہم خود اپنا سرمایہ پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنا سرمایہ پاکستان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنا پیسہ پاکستان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کے جو صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں، جبکہ ہم خود دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، لندن میں، چائنا میں، اس کے علاوہ پیناما میں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کے سرمایہ کار یا جو شہری ہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ اپنا لے کر آئیں اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں جی، جس ریاست میں انصاف نہ ہو نا، اور جہاں پر انصاف مہیا نہ ہو، جہاں پر اشراف زادیاں وسائل پر قابض ہوں، اور جہاں پر ایک ایسا نظام ہو جہاں پر انصاف کی کوئی توقع ہی نہ ہو، تو وہاں پر جلد یا بدیر ایک ایسا انقلابی شخص پیدا ہوتا ہے جہاں پر قانون جو خدا ہے، قانون کا جو انصاف ہے، جو خدا کا جو قانون ہے وہ نافذ کرتا ہے. جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص اس ریاست میں، اس ملک میں ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے. پاکستان میں انصاف نہیں ہے. عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ باہر لے کر گئے ہیں اور یہ اربوں خربوں روپے کی آپ نے پراپرٹیز بنائی ہے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. پاکستان کے حکمران خود کو نیلسن منڈیلا سمجھتے ہیں، چے گوارا سمجھتے ہیں، لینن کی تھیوریز بیان کر رہے ہوتے ہیں، کارل مارکس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم مذہبی رہنما، مذہبی لیڈر جو ہے ایک ارطغرل الغازی اور ایک جنگجو ٹائپ کے ہم لوگ ہیں. یہ بھی باتیں سننے میں آئیں کہ صلاح الدین ایوبی سے خود کو تشبیہ دینے میں ہم پیچھے نہیں رہتے. لیکن بھائی آپ ان کا ماضی دیکھیں، ہسٹری دیکھیں. انہوں نے سرمایہ نہیں بنائے، انہوں نے پیسے نہیں بنائے، انہوں نے عوام کی جیب سے پیسہ نکال کر، عوام کا ٹیکس کا پیسہ نچوڑ کر جو ہے وہ دیگر ریاستوں میں جا کر انہوں نے پراپرٹیز نہیں بنائی ہیں. تو کس منہ سے ہم ان جو شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، خود کو تشبیہ دیتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. انصاف مہیا کریں عوام کو.